السلام علیکم، ویلکم ٹو ایڈمیشن سیکشن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بی ایس میتھس کمیونیکیشن کے بارے میں۔ جو بی ایس میتھس کمیونیکیشن کا پروگرام ہے، اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بیسک جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے ایڈمیشن لینے کے لیے، اس کا ایڈمیشن کرائٹیریا کیا ہے، اس کی ایوریج فی کتنی ہوتی ہے، اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کی فی کتنی ہوگی، اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کی فی کتنی ہوگی۔ یہ جو بی ایس میتھس کمیونیکیشن کا پروگرام ہے، اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ کتنے سال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا سیمیسٹر سسٹم ہوتا ہے یا اینول سسٹم ہوتا ہے، کون سا اس میں ایگزامینیشن سسٹم ہے، کون کون سی یونیورسٹیز ہیں، کون کون سے انسٹیٹیوٹ ہیں پاکستان میں جو بی ایس میتھس کمیونیکیشن کا پروگرام آفر کرتے ہیں۔ اگر آپ بی ایس میتھس کمیونیکیشن کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کی جابز کس ٹائپ کی ہوں گی، آپ کا فیلڈ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا سکوپ کیا ہے، اس کی بیسک سیلری کتنی ہے، ہائیسٹ سیلری کتنی ہے، آپ اس سے کتنی ارننگ کر سکتے ہیں، اس کی جاب اپرچونٹیز ہیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسکیل اس کا آپ کو پاکستان میں کیا ملتا ہے پبلک سیکٹر میں، اور کچھ امپورٹنٹ باتیں آپ کو بتائیں گے بی ایس میتھس کمیونیکیشن کے ریلیٹڈ۔ سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے بی ایس میتھس کمیونیکیشن، بیسیکلی میتھس کمیونیکیشن is defined as the exchange of information on major scale a wide range of people، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی انفارمیشن، جیسے میں اب بات کر رہا ہوں، یہ یوٹیوب پہ دیکھی جا رہی ہے ویڈیو، تو ہزاروں لوگوں تک جو ویڈیو پہنچ رہی ہے، زیادہ سارے لوگوں تک جو آپ کی بات پہنچتی ہے، اس کو میتھس کمیونیکیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر آپ بی ایس میتھس کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہوگا۔ اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بہت سمپل ہے۔ اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے کسی بھی فیلڈ میں، ایف ایس سی کی ہوئی ہے، ایف ایس سی پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے آئی کام، ڈی کام، بی کام، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ نے آئی کام وغیرہ یا ڈی ای کیا ہوا ہے تو آپ اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے ایلیجیبل ہے۔ اے لیول بھی اگر آپ نے کیا ہے تب بھی آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ نے انٹرمیڈیٹ کے ایکول کوئی بھی ڈگری کی ہے تو آپ اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے ایلیجیبل ہے۔ اس کی جو ایوریج فی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، یہ جو فی آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ ایک ایوریج فی ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ اتنی ہی ہوگی، اس سے کم زیادہ تھوڑی بہت ہو سکتی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں آلموسٹ 50,000 سے 70,000 ہوتی ہے پر سیمیسٹر۔ آپ کی فی 6 مہینوں کی فی 50,000 سے 70,000 کے درمیان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو پبلک سیکٹر میں فی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ 70,000 سے لے کے 80,000 کے درمیان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فیس اس کی پبلک سیکٹر میں تھوڑی کم ہوتی، زیادہ ہوتی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ 4 سال ہے، 4 سال کا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ 4 سال میں آپ نے 8 سیمیسٹر دینے ہیں، 6 مہینے کا ایک سیمیسٹر ہے۔ ہر سیمیسٹر میں آپ سے مڈ ٹرم ایگزام لیے جاتے ہیں، پھر فائنل ٹرم ایگزام لیے جاتے ہیں، اور آپ کو نیکسٹ سیمیسٹر میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ابھی ہم بات کرتے ہیں جاب ڈسکرپشن کی، اس کا فیلڈ کیا ہوتا ہے، آپ کو کہاں کہاں جابز اپرچونٹیز ملتی ہیں بی ایس میتھس کمیونیکیشن کرنے کے بعد، آپ کے کون کون سے امپلائمنٹ ایریاز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی جاب ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میڈیا ہے، میڈیا اینڈ کمیونیکیشن انڈسٹریز ہے، ریسرچ سینٹرز ہیں، میڈیا اینڈ ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس ہیں، ٹی وی ہے، اسٹوڈیو ہے، ریڈیو میں آپ جا سکتے ہیں، نیوز پیپرز میں، اور کارپوریٹ سیکٹر میں، ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں، این جی اوز میں ایز این ایڈیٹر کام کر سکتے ہیں، کالم نگار بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پی آر او، پبلک ریلیشن آفیسر آپ بن سکتے ہیں، پروگرام پروڈیوسر بن سکتے ہیں، فوٹو جرنلسٹ بن سکتے ہیں، رپورٹر، رائٹر، لیکچرر۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس آرمی میں، نیوی میں، اور بھی بہت سی جگہ پہ جابز آتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے میجر جو چیز ہے وہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا جو ایگزام ہے اس میں بھی آپ ایلیجیبل ہے، جو مقابلے کا امتحان ہے اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو بیسک سیلری ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی سیلری اگر آپ چھوٹے سے لیول پہ ایک آرٹسٹ ہیں، ٹھیک ہے، کو ایکٹر ہیں یا کو ایکٹریس ہیں، جو بھی آپ پیچھے سمجھ لیں ڈانسنگ کے کرو میں ایک فرد ہے، تو آپ کو 30,000 سے لے کے ایک منتھ کا 30,000 سے لے کے آپ اس کی جو سیلری ہے 12 لاکھ تک بھی کما سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے، اس میں آنے کے بعد بہت سے لوگ جو ہے اپنی ان کی فار ایگزامپل وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ایلیٹ کلاس میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں بہت زیادہ آپ کو سیلری مل سکتی ہے، بہت زیادہ ارننگ ہو سکتی ہے، بہت زیادہ آپ فیمس ہو سکتے ہیں، اچھی ارننگ کر سکتے ہیں
اگر آپ میں کچھ سکلز ہیں، کمیونیکیشن سکل ہے، ایکٹنگ سکل ہے، آپ پیارے ہیں، آپ کو ایکٹنگ کرنی آتی ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ اس میں اچھا ارننگ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسا فیلڈ ہے. اس کے بعد ابھی جیسے یوٹیوب پہ ہی آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ یوٹیوب پہ اپنا چینل بنا کے گرو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ ملٹیپل آپ کے پاس آپشنز ہیں، 50 سے زیادہ. آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، اینکر بن سکتے ہیں، رپورٹر بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کو اچھا بولنا آتا ہے تو آپ انٹرویو لے سکتے ہیں، آپ کو کہیں پہ جاب کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کی جاب اپرچونیٹیز آتی ہیں یا نہیں آتی. اس کی جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو فیلڈ ہے گرو ہی کر رہا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے میس کمیونیکیشن کیا اور اس کو اچھی جاب نہ ملی ہو، ٹھیک ہے. باقی آپ کا اپنا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے، آپ کا اپنا ہوتا ہے کہ آپ کتنا ارن کر سکتے ہیں. پبلک سیکٹر میں اس کی جابز اتنی نہیں آتی، ملتی ہیں. جیسے پبلک سیکٹر میں ہمارے پاس پی ٹی وی ہے اور کچھ ادارے ہیں، وہاں پہ آپ کو جاب ملتی ہیں، لیکن وہ بڑی لمیٹڈ سی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں کافی زیادہ جاب اپرچونیٹیز ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد امپورٹنٹ پوائنٹ کچھ آپ کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یونیورسٹیز کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے. یونیورسٹیز میں ہمارے پاس سب سے پہلے پنجاب یونیورسٹی ہے، نسٹ یونیورسٹی ہے، کراچی یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف کراچی، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد، ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی، یونیورسٹی آف سرگودا، ایف سی سی کالج لاہور، یونیورسٹی آف گجرات، گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان، لاہور کالج فار وومن لاہور، ٹھیک ہے. یہ چند ایک بڑی یونیورسٹیز ہیں جو کہ بی ایس میس کمیونیکیشن کا پروگرام آفر کرتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ پروگرام کن لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، وہ ایسے لوگ جو کہ خاص طور پہ فیمیلز ہیں اور وہ پردہ کرنا چاہتی ہیں، تو یہ ان کے لیے بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ اس فیلڈ میں آنے کے بعد آپ پردہ کر کے، کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ پردہ کر کے آپ نیوز اینکر بن جائیں، ٹھیک ہے. بہت کم چانسز ہیں. ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی تک ایک بھی کوئی ایسی نیوز اینکر رپورٹر کوئی فیمیل نہیں ہے جو کہ پردہ کر کے رپورٹنگ کر رہی ہو. تو یہ فیلڈ ان لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھی ارننگ کریں، اپنا نام بنائیں، اپنا چینل بنائیں، یا آپ کسی اچھے بڑے چینل پہ کام کریں، ٹھیک ہے. جیسے ہمارے پاس بڑے بڑے نام ہیں، وہ لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے میں پر منتھ سیلری لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جو کہ چھوٹے چھوٹے نام تھے آج سے 15-20 سال پہلے، ابھی وہ اپنے بولنے کی وجہ سے، ان کے نام کی وجہ سے، ایمانداری کی وجہ سے اچھی ارننگ بھی کرتے ہیں. آپ وسیم بدامی اور اقرار الحسن کی جو ایسٹیمیٹڈ سیلری ہے وہ 60 لاکھ پر منتھ ہے، ٹھیک ہے. اب وہ بڑھ گئی ہو تو اور بھی اچھی بات ہے، یہ ایسٹیمیٹڈ سیلری ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اتنی ارننگ اس فیلڈ سے ایزیلی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.